من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر ہے 65۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی آ کر یہاں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے۔ فلا وربک، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کی قسم کہ میں آپ کا رب ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رب ہونے کی قسم، فرمایا میں آپ کا رب ہوں، تو آپ کے رب ہونے کی قسم ہے مجھے۔ لا یؤمنون، آپ میں سے کئی بھائی اتنی تو عربی جانتے ہوں گے، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک، جب تک آپ کے فیصلے کو کما حق کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ لہٰذا آپ مسلمان بھائی، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ مت لے کر آئیے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیوں فرمایا کہ جناب جو گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ النجم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے تو کوئی فیصلہ فرماتے ہی نہیں ہے، وہ کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، لیکن جب بھی وہ ارشاد فرماتے ہیں حقیقت میں وہ میری طرف سے وہی ان پر نازل ہوئی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے یہ گستاخوں کو سزا دینے کا حکم یہ صرف نبی پاک کا نہیں ہے، یہ گستاخوں کو سزا دینے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود ہے۔ تو لہٰذا جو نبی پاک کا گستاخ ہے، اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اس کو اجازت نہیں ہے کہ زمین پر چل سکے۔ زمین میری بنائی ہوئی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یہ کائنات کا سورج چاند ستارے سب میرے بنائے ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے نبی پاک کی عزت کی جائے، اور جو میرے نبی پاک کی عزت نہیں کرے گا اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کو واصل جہنم کر دو، مار دو اس کو۔ اب اس سے اگلا سوال بھی اٹھے گا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کام کرے اس کو تو قتل کر دو، لیکن اگر کوئی غیر مسلم یہ کام کرے تو؟ میں آپ کو غیر مسلم کا واقعہ سناتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر آپ اس کو جا کے سرچ کر سکتے ہیں، نمبرنگ کے حوالے سے 4037 حدیث پاک، کتاب المغازی ہے، جلد نمبر 2۔ کعب بن اشرف یہودی تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اذیت دیا کرتا تھا، اور چند شعر و شاعری کہنے والی خواتین کو بلوا کر ان کو شعر یاد کروا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گالی اور نازیبا الفاظ منسوب کروایا کرتا تھا۔ تو اس یہودی کے بارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا تھا کہ کون ہے ایسا شخص جو اس یہودی کو جا کے میری طرف سے سزا دے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس کو سزا دے کر اس کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ صحیح مسلم شریف اور بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ اس بندے کا نام ہے ابو رافع، یہ بھی یہودی تھا، اور اس کا کام بھی یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دیا کرتا تھا جملے غلط کہلوا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے حکم فرمایا کہ کون ہے جو اس یہودی کو میری طرف سے سزا دے کر آئے گا۔ تو اس کو سزا دینے کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بندے کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے جا کر اس یہودی کو رات کے ٹائم قتل کیا تھا، اور جب واپس آئے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عتیق، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی پنڈلی میرے سامنے کھول دو۔ انہوں نے ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر امامہ شریف باندھا، واقعہ بڑا لمبا ہے، میں صرف حوالے کے طور پر سنا رہا ہوں۔ امامہ شریف باندھا ہوا تھا ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر۔ وہ جب واپسی اتر رہے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید نیچے زمین آ گئی ہے، تو ابھی سیڑھیاں باقی تھیں 2-3، جب پاؤں رکھا تو وہ گرے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے فوری امامہ شریف کھول کر اس پر امامہ شریف باندھ دیا، اور فجر کی نماز کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پڑھی تو عرض کی حضور پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی پنڈلی میرے سامنے لاؤ۔ جب انہوں نے پنڈلی کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رحمت والا دست مبارک، ہاتھ مبارک، جس کو قرآن عظیم نے ید اللہ قرار دیا ہوا ہے، وہ آپ نے ہاتھ مبارک ایسے کر کے جب پنڈلی کو اوپر پھیرا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یقین جانو میری پنڈلی ایسے ہوگی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سرجنوں نے کیا آپریشن کرنے ہیں پنڈلیوں کے، یہاں تو صدیاں گزر جاتی ہیں، بندے ٹانگیں توڑا کر
قبروں میں لے جاتے ہیں، کہتے ہیں آپریشن کر دو، ٹانگیں کاٹ دو، ٹانگیں اوپر سے کاٹ دی جاتی ہیں، صحیح نہیں ہو پا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک پھیرا، اور یہ وہ صحابی جو ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے گستاخ کو قتل کر کے آئے تھے، اور قتل کرنے کے لیے بھیجا کس نے تھا؟ خود پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اگر بخاری شریف آپ کے گھروں میں نہ ہو تو ابھی مجھے بتائیے گا، میں آپ کو یہاں کھول کر دکھا دوں گا۔ یہ بخاری شریف میں 5 جگہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اگر کہیں ایک بھی جگہ واقعہ آ جائے حدیث پاک میں صحیح سند کے ساتھ تو وہ بھی دلیل بن جاتا ہے۔ یہ تو 5 جگہ پر موجود ہے بخاری شریف کے اندر۔ یہ غیر مسلم تھے، یہودی تھے، جن کو کریم آقا علیہ السلام نے گستاخ ہونے کی وجہ سے سزا دلوائی، اور کتنے یہودی وہاں تھے جن کو آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، ٹھیک ہے یہودی ہیں رہنے دیں، لیکن یہودیوں میں سے جو گستاخ بن رہا ہے اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں زمین پر زندہ رہ سکے۔